سارے عالم کو منور کر رہا ہے تیرا نور، عرش پر ہے تو تیری عرش پر ہے تو تیری قدرت زمین پہ ہے ضرور، اللہ 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 اللہ۔ ساری خلقت دے رہی ہے تیری عظمت کی دلیل، ساری خلقت دے رہی ہے تیری عظمت کی دلیل، ساری خلقت دے رہی ہے تیری عظمت کی دلیل، وہ ہمالا ہو احد ہو، وہ ہمالا ہو احد ہو، یا کہ ہو وہ کوہ طور، اللہ 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 اللہ۔ ہے زمین سے آسمان تک، ہے زمین سے آسمان تک تیری قدرت کا ظہور، ہے زمین سے آسمان تک تیری حکمت کا ظہور، ہے زمین سے آسمان تک تیری حکمت کا ظہور، ہے زمین سے آسمان تک تیری قدرت کا ظہور، اللہ 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 اللہ۔ ساری عالم کو منور کر رہا ہے تیرا نور، سارے عالم کو منور کر رہا ہے تیرا نور، عرش پر ہے تو تیری قدرت زمین پہ ہے ضرور، اللہ اللہ۔ محترم حضرات، بہت دیر سے جن کے ہم منتظر تھے اور جس خطیب ذیشان کی تقریر ہم سماعت فرمانا چاہ رہے تھے، وقت کافی ہو چکا اور 12 بج چکا ہے، ہمارے حلیے کا بھی 12 بج چکا ہے، ہمارے ہوش و حواس کا بھی 12 بج چکا ہے۔ اب یقیناً جب 12 بج ہی گیا ہے تو ظاہر ہے ہمیں ہوش کہاں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوش سنبھالتے ہوئے ابھی بھی بہت سارے سامعین یہاں پرعزم ہیں کہ سن کر جائیں گے اور آخر تک بیٹھیں گے، حتیٰ کہ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ جو سب سے آخری مقرر ہوں گے ان کی بھی تقریر سماعت فرمانے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے، بار بار مشاہدہ کیا ہے، ہمارے سامنے ایک پھل لایا جاتا ہے جو شروع میں دیکھنے میں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، مگر اس کے چھلکے جب اتارے جاتے ہیں تو بہت زیادہ چھلکا اتر جاتا ہے اور وہ پھل تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھل تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور سخت خون اس میں چڑھا ہوتا ہے، پھر اسے پھاڑ کر اسے بھی نکالا جاتا ہے تو اندر خالی جگہ دکھائی دیتی ہے، کھوکھلا حصہ دکھائی دیتا ہے، اور جو اتنا بڑا پھل تھا اس میں سے تھوڑا سا ناریل نکالا جاتا ہے، ذرا سا وہی ناریل ہیں اس وقت کے وہ لوگ جنہیں گری کہا جاتا ہے، شروع میں دیکھنے میں بہت بڑا تھا، دھیرے دھیرے جب فائنل ہوا تو تھوڑا سا اوریجنل حصہ بچ گیا ہے، یہی اوریجنل ہے جو تقریر سننے کے لیے آئے تھے، جو اپنے مقدر کو چار چاند لگانے کے لیے آئے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے تھے، تو یہ محبت کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے اور فجر تک
انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کے صبر کا مزید امتحان لینا نہیں چاہتا، بلکہ میں اس شعر کے ساتھ، دعائیہ شعر کے ساتھ جناب فضل الرحمان قاری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ تجھے نصیب ہو، تجھے نصیب ہو ایسا عروج دنیا میں، تجھے نصیب ہو ایسا عروج دنیا میں کہ آسمان بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے۔ فضیلت الشیخ جناب فضل الرحمان نداوی مائک پر انشاءاللہ ان کا بیان 1.25 گھنٹے کا ہوگا۔ 1:15 میں شیخ محترم کا خطاب ختم ہوگا۔ ان کے بعد شعلہ بار مقرر فضیلت الشیخ نیاز احسن تیمی مدنی حفظہ اللہ جو سیتامڑھی سے چل کر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب عام، پھر اس کے بعد مرسی ٹی وی سے یعنی حیدرآباد سے تشریف لائی ہوئی شخصیت فضیلت الشیخ جناب ثناء اللہ مدنی کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جناب صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں
حکم ہوا ہے کہ خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے کچھ بات آپ کو کرنی ہے. تو آج آپ کے سامنے چند باتیں عورتوں کی اصلاح کے تعلق سے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا سماج ہے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ماحول میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں عورت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح، ریڑھ کی ہڈی. انسان کے بدن کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی. اور یہ ہڈی گردن سے شروع ہو کر انسان کے پیٹھ سے ہوتے ہوئے نیچے تک جاتی ہے. اس ہڈی کا بہت بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں. اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو چلنا، پھرنا، بھاگنا، دوڑنا یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں، بہت دور کی باتیں ہیں. وہ انسان جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. اس کو آپ بٹھا لیں گے بیٹھ نہیں پائے گا. تو ریڑھ کی ہڈی جب خراب ہوتی ہے تو چلنا، پھرنا، دوڑنا، بھاگنا یہ سب بہت دور کی بات ہے. انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی اس کی خراب. لیٹا رہتا ہے. ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں آرام کریے، کوئی آپ کا علاج نہیں ہے، بس یہی علاج ہے کہ آپ آرام کریں. عورت کا معاملہ سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا ہے. جس سماج کے اندر